ایک عورت سے پوچھا گیا کہ پورے محلے میں تمہارا جو گھر ہے خوشیوں سے بھرا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا گھرانہ خوشحال ہے، کبھی لڑائی نہیں دیکھی، کبھی کوئی بات نہیں سنی، ہمیشہ خوش رہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ عورتوں نے عورت سے سوال کیا، کیا اس وجہ سے کہ تم مالدار ہو تمہاری لڑائی نہیں ہوتی، یا تم حسن و جمال کے اندر یکتا ہو، تمہارا حسن و جمال ہے اس وجہ سے شوہر جو ہے تمہارا خیال رکھتا ہے، یا تمہارے بچے کافی سارے ہیں خامد حیا کرتا ہے؟ تو عورت نے اپنا تجربہ بتایا ہے، آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ عورت نے کہا نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، کتنی مالدار عورتیں ہوتی ہیں، ارب پتی ہوتی ہیں، لاکھوں کی مالک ہوتی ہیں، لیکن خامند جو ہے لفٹ ہی نہیں کرواتا، گھر اجڑ جاتا ہے۔ مالدار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جدائی ہو جاتی ہے۔ اور کتنی حسن والی ہیں، کتنی حسین و جمیل بیویاں ہوتی ہیں، لیکن اپنے خامند کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ اس نے کہا کہ کیا بچوں کی وجہ ہے؟ اس نے کہا نہ حسن کی وجہ ہے، نہ مال کی وجہ ہے، اور نہ بچوں کی وجہ ہے۔ اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے؟ تمہارا گھر کیوں آباد ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، میں نے جس بندے سے شادی کی ہے، میرا جو شوہر ہے بڑا غصے والا ہے۔ آج ہر عورت کو یہی شکایت ہے کہ میرا خامد غصہ کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، گھر لیٹ آتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تویز مل جائے، وظیفہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میرا خامد غصے والا ہے۔ سنو آج ایک تویز اور ایک وظیفہ دے رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا میں نے جس سے شادی کی ہے میرا شوہر جو ہے خامد بڑا غصے والا ہے۔ اس نے کہا لیکن لڑائی تو کبھی نہیں ہوئی، ہم نے کبھی سنی نہیں ہے نہ دیکھی ہے، گھر تمہارا خوشحال ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے جب اس کو غصہ آتا ہے، میں اس کے غصے کے جواب میں بات نہیں کرتی، میں چپ ہو جاتی ہوں، اور یہ سب سے مشکل کام ہے عورت کے لیے۔ اگر اس نے اس وظیفے کو اپنا لیا، خدا کی قسم گھر آباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا کیا تم دروازہ کھول کے باہر چلی جاتی ہے؟ اس نے کہا نہ باہر نہیں جاتی، میں بیٹھ جاتی ہوں، میں اس کی ساری باتوں کو سنتی ہوں۔ کس کو سنائے؟ جتنی باتیں وہ کرتا ہے میں ساری سن لیتی ہوں، میں جواب نہیں دیتی۔ وہ 50 باتیں کرے میں جواب نہیں دیتی، وہ 20 باتیں کرے میں جواب نہیں دیتی، بس خاموشی اختیار کرتی ہوں۔ جو عورت کہتی ہے نا کہ میرا خامد غصہ کرتا ہے، وہ ذرا توجہ کرے، خاموش رہتی ہوں۔ جتنی باتیں کہتے ہیں، وہ جب تھک جاتا ہے نا، باتیں کر کر کے شور کرتا ہے، شرابہ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، جب اک جاتا ہے، تھک جاتا ہے نا، اب میں سمجھتی ہوں اسے سکون کی ضرورت ہے۔ اب اس نے شور بڑا کر لیا ہے، اب تھک گیا ہے، ذہنی اور جسمانی اس کو سکون کی ضرورت ہے۔ میں پھر گھر سے باہر چلی جاتی ہوں، اپنا دروازہ کھولتی دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہ سو جاتا ہے۔ اچھا پھر کیا کرتی ہو؟ کیا کہ تم پھر اس کے بعد بولنا چھوڑ دیتی ہے؟ کہتا نہیں۔ عورت کہتی ہے میں بولنا نہیں چھوڑتی، کہتی ہے میں نے اگر ایک دن بولنا چھوڑ دیا تو میرے خامند کو عادت پڑ جائے گی، وہ ایک ہفتہ بولنے کے بغیر گزارا کر لے گا۔ اگر میں نے ایک ہفتہ بولنا چھوڑ دیا تو میرا خامند 2 ہفتے بغیر بولے گزارا کر لے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کرتی۔ کہتی ہے میں انتظار کرتی ہوں کہ وہ کب بیدار ہوگا نیند سے۔ اچھا کہ تو نیند سے بیدار ہوتا ہے تو مجھے اب پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو تھوڑی پیاس لگی ہوگی، اگر جوس کی ضرورت ہو تو جوس لے جاتی ہوں، چائے کی ضرورت ہو چائے لے جاتی ہوں۔ اچھا جوس اور چائے لے کے پیش کیا، تو جب پیش کرتی ہے اور چپ کر کے کوئی بات نہیں، وہ دیکھتا ہے، عورت کو پتہ ہوتا ہے نا خامند کے مزاج کا، کیا چیز پسند کرتا ہے، مزاج کے مطابق لے جاتی ہوں، جو چیز اسے پسند ہوتی ہے وہ لے جاتا ہوں۔ وہ جو پیتا ہے نا، پھر کہتا ہے، خود پوچھتا ہے کیا آپ مجھ سے ناراض ہو؟ خود کہتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو؟ میں کہتی ہوں میں تو ناراض نہیں ہوں، میں اس کی باتیں سنتی ہوں لیکن برداشت کرتی ہوں۔ یہ صبر ہے، اس صبر نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا ہے۔ اس نے کہا کیا تم اس کی باتوں پہ اعتبار کر لیتی ہو؟ وہ جو 2 بول میٹھے بول لیتا ہے، اتنی باتیں کرتا ہے، شور کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، پھر تو 2 باتوں پہ اعتبار کر لیتی ہو؟ وہ پیار سے جو 2 لفظ بولتا ہے۔ عورت نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کیوں اعتبار نہ کروں؟
جب غصے میں اتنی باتیں کرتا ہے، اس کی غصے والی باتیں جو میں مان لیتی ہوں، اعتماد کر لیتی ہوں، پیار والی نہ مانوں؟ مجھے اسے 100% اعتماد ہوتا ہے، پیار سے جو بات کرتا ہے وہ صحیح بات ہوتی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اگر عورت خاص طور پر جب لڑائی ہو، اگر دونوں میاں بیوی اور بالخصوص عورت اپنی زبان کی حفاظت کر لے، یقین جانو گھر آباد ہو جاتا ہے۔ جو بولنے کی عادی ہوتی ہے، عادت بن جاتی ہے، بات بات پہ جواب دیتی ہے، غصہ دلواتی ہے۔ ایک بندہ باہر گیا ہے، کام کر کے آیا ہے، پتہ نہیں کتنی ٹینشنیں لے کے آیا ہے، کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، سفر کی توڑ، گاڑی نہیں ملی، راستے میں کوئی مسئلہ درپیش آیا، گھر آیا تو آگے کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تو پریشانی ہوتی ہے۔